अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज का व्लॉग काफ़ी खूबसूरत होने वाला है क्योंकि आज है 12 रबीउल अव्वल का दिन। सब मुसलमानों को मेरी तरफ से जश्न ईद मिलादुन नबी बहुत बहुत मुबारक हो। आज का दिन हम लोग क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि आज के दिन अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर तशरीफ़ लेके आए थे। तो जब अल्लाह के आखिरी नबी इस दुनिया में तशरीफ़ लेके आए तो एक मुसलमान उसका जश्न ना मनाए, ये कैसे हो सकता है? तो आज हम लोग उसका जश्न मनाएंगे, उनका चर्चा करेंगे, उनके ऊपर दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, उनकी नातें पढ़ेंगे और साथ में जुलूस पे जाएंगे। अभी हम लोग चलते हैं जुलूस पे, जो हर साल सुबह के टाइम निकलता था 10 बजे 9 बजे, इस टाइम ये टाइम होता था हर साल। लेकिन इस दफ़ा वो निकल रहा है असर की नमाज के बाद, क्योंकि ज़ोहर के टाइम काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो जाती थी जिसकी वजह से बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। तो इसलिए इस साल इंतज़ामिया ने फैसला किया है कि असर की नमाज के बाद हम लोग जुलूस लेके जाएंगे जो फरदौस मार्केट से निकलेगा और एंड होगा मेन मार्केट जाके। तो अभी हम लोग बगैर टाइम ज़ाया किए जुलूस की तरफ निकलते हैं। सबसे पहले जाके असर की नमाज़ पढ़ते हैं और कब्रिस्तान भी जाते हैं और फिर जाके हम लोग जुलूस में शामिल होते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी रसूलुल्लाह व आलिहि वसहबिहि सय्यदी हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूल। अच्छा जी, अभी हम लोग कब्रिस्तान आ गए हैं। यहाँ पर मेरे दादा अबू और मेरे दादों की कब्र है, तो यहाँ पर दुआ सारे सवाब के लिए दुआ करते हैं। बिस्मिल्लाह। जो कब्र है ये मेरे दादा अबू की है और ये जो है ये वाली, ठीक है, ये मेरी दादों की है। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे दुआ कर ली है, तो अभी चलते हैं जुलूस में शामिल होते हैं। काफ़ी टाइम हो गया, ज़्यादा लेट नहीं होना चाह रहा मैं। ये देखें, बिल्कुल ही कब्र ज़मीन के अंदर गई हुई है। अभी जाके जुलूस में मिलते हैं आपको सीधा। जो हो न इश्क मुस्तफा, जो हो न इश्क मुस्तफा, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, ताहा की आमद, मुज़म्मिल की आमद, मुद्दस्सिर की आमद, आमद मुस्तफा, आमद मुस्तफा, मरहबा मरहबा चेहरा बतुआ, नाराए रिसालत, या रसूलुल्लाह। बैग ही चल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। I love Eid Miladun Nabi sallallahu alaihi wasallam. I love Eid Mubarak.
فرما یا الہی اسلام کا بول بالا فرما اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما تمام مظلوم مسلمانوں کی غیر مدد فرما یا الہی اپنے بندوں پر خاص فضل و کرم فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جو کنٹینر کے آگے گاڑیاں وغیرہ چل رہی ہیں ان سے گزارش ہے کہ کنٹینر کو راستہ دے بڑی مہربانی ہوگی تاکہ جلوس بڑے آسان طریقے سے آگے کی طرف روان رہا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ 70,000 فرشتوں کا جلوس لے کر آتا ہے اور یہ جلوس جو اللہ ترتیب دیتا ہے فرشتے نکالتے ہیں اور آریانے رسول نگر والے آپ نے اپنی روایات کو قائم رکھا اپنے ڈوگر صاحب اور مسلم آقا صاحب اور مشتاق رضاقی صاحب اور دیگر مسجد انتظامیہ کے تمام منتظمین رانا جاوید صاحب ہم سبھی آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور یقیناً آپ کو منتظمین بھی آج کہتی زمین و دنیا میں اور زمین و آسمان میں دنیا آخرت میں روحانی یا جسمانی چھوٹی سی چھوٹی نعمت بڑی سی بڑی نعمت یہ ساری نعمتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے مل رہی ہے وآخر دعوانا دعا کے لیے میں دعوت دوں گا مفتی یہ اہل مدینہ کی سنت ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے مدینہ والوں کو پتہ چلا احمد مجتبی نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں تو مدینہ والوں کا آگے سے ایسے عمل کیا تھا فصعد الرجال والنساء فوق البیوت مرد اور عورتیں گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئے فتفرق الغلمان والخدم فی الطرق ینادون یا محمد یا رسول اللہ بچے اور مرد گلیوں میں نکل کر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر نعرہ لگا رہے تھے یا محمد یا رسول اللہ یا محمد یا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کی نعمت ہے رب قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو یاد رکھیں حضور تمام نعمتوں کی اصل ہے میرے رب نے جتنی بھی نعمتیں کائنات کے اندر عطا فرمائی ہے جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے عطا فرمائی ہے رب ذوالجلال نے صاحب رونق کو رحمت بنا کر بھیج کر واضح کر دیا حضور جمال مصطفیٰ اور جمال مصطفیٰ دنیا میں ظہور آتا ہوتا ہے تو تمہارے ذہنوں میں بڑے اشکال اور سوال آتے ہیں کہ یہ میلاد منایا کیوں جا رہا ہے میلاد منایا اس لیے جاتا ہے کہ اصل میں ہم میلادی ہیں میلاد والے میلادی ہوتے ہیں اور پھر اس کا جواب یوں بھی ملتا ہے کہ اگر اس شاکان مصطفیٰ سے پوچھا جاتا ہے یہ عشق ہی جواب دے سکتا ہے یہاں پر کوئی دلائل کے انبار لگانے سے ان کے ہاں فرق پڑنے والا نہیں اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ میلاد کہاں لکھا ہے تو جواب ایک ہی دینا کہ ہمارے پاس دلیل تو کوئی نہیں اگر دلیل ہو بھی تو کہنا کوئی دلیل نہیں میلاد منانا ہمارے نصیب میں لکھا ہے اور یہ لکھا ہے جو نصیب میں یہ رب تعالیٰ نے لکھا ہے یہ سنت اللہ ہے یہ صحابہ کرام کی سنت ہے اور سنت عین ہے خود میرے مصطفیٰ نے اپنا میلاد منایا ہے یہ سنت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھ کر بھی انکار کرنے والوں یاد رکھنا کہ یہ رسول اللہ کا میلاد
صدیوں سے چلا آ رہا ہے. حضور کی آمد تو نہیں، آدم صفی اللہ علیہ السلام کی آمد نہیں، بلکہ جب کچھ بھی نہ تھا تب بھی اللہ رب العالمین نے انبیاء کی ارواح کو بلا کر، قرآن گواہ ہے، سورہ بقرہ گواہ ہے، اللہ نے انبیاء کی تمام ارواح کو بلا کر یہاں پر وہاں میلاد منایا جہاں صرف اللہ جانتا ہے، اس کا رسول جانتا ہے. یہ میلاد سنت اللہ ہے. اور یہ بات میرے امام نے بالکل درست فرمائی تھی کہ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، جم میں جم تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ منا گج گج کے آیا سونا، سارے کو تما پہ گیا آیا سونا، تما پہ گیا کونے میں تمہیں جگمگ جگمگ اب چاند کھلاتے آتے ہیں، کونے میں تمہیں جگمگ مناتے ہیں. آج جشن مناؤ گج گج کے آیا سارا زمانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا تازگی مل گئی، پھول کلیوں دونوں عالم کا دھوم ران کی دھوم ہے، وجد میں سارا زمانہ آ گیا، پرچم زمانہ آ گیا، چمکانے